جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اس کا نام شہداء کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے. جو اس کا نام شہداء کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے ان کی صف میں ان کو شمار کر دیا جاتا ہے. شہداء کون ہے؟ شہداء وہ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن پڑھ رہا ہوں. رب فرما رہا ہے جو میرے راستے پہ شہید ہو جائے، جو میری راہ میں قتل ہو جائے، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. میں انہیں زندگی عطا کرنے والا ہوں. تم شعور عقل نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. میرے راستے کو جو جانے قربان کرنے والے ہیں وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں. ان کو مردہ اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو مردہ آنکھنا نہیں ہے. تو اس لیے شہادت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان رب کے راہ پہ جہاد کرتا ہے، کفر کے ساتھ لڑتا ہے، اس وقت پھر جب وہ شہید ہو جاتا ہے، آسمانوں کے شہداء کی جو روحیں ہیں آسمانوں پہ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. شہید کی روح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہیں. اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں اللہ فرما رہا ہے میرے راستے پہ جو شہید ہو گئے وہ ہرگز مردہ نہیں ہے. ہرگز ان کو مردہ نہ کہنا. رب فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، انہیں مردہ میت نہ کیا جائے. وہ میرے راستے پہ شہید ہونے والے زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون. اللہ فرما رہا ہے میں انہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں، وہ کھاتے بھی پیتے بھی، لیکن تسا انہاں دی زندگی سمجھ سکتے نہیں ہیں. تو یہ آیات بینات صحابہ کرام سامنے رکھ کے لڑتے تھے. اور یہی آیات جو آج ہماری فوج کے اندر جذبہ جہاد ہے، اتنے بڑے دشمن کے سامنے یعنی وہ لڑ رہے ہیں، تو یہ قرآنی آیات ہیں، یہ رب کے فرمان ہیں جن کے یعنی وہ آیات ان کے سامنے ہیں کہ ہم شہید اگر قتل کیے گئے تو شہید ہیں، اگر بچ کے آ گئے تو ہم غازی ہیں. تو یہ جذبہ جہاد ہر مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اسے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا شمار کیا جائے گا، جو ان کا ساتھ دیا جائے گا، جو من النبیین جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو اللہ کے انعم اللہ انعام یافتہ لوگ ہیں. یہ جن کی لسٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے انعام یافتہ لوگ نبی، صدیق، شہداء، صالحین ہیں. جو رب کے راہ پہ جہاد کرتا ہے اسلام کی سر بلندی کے لیے، اللہ فرما رہا ہے جو میرا حکم مانتا ہے میں اس کا شمار پھر نبیوں کا ساتھ دوں گا، صدیقین کا ساتھ دوں گا، شہداء و صالحین کا ساتھ دوں گا. حضرت علامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اکثر یہ آیت پڑھ کر فرمایا کرتے تھے اللہ نے ان کی جانوں کو مال کو خرید لیا ہے. تو ساری جانیں سارے لوگ اللہ کے پیدا کیے ہوئے، لیکن جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو خرید لیتا ہے. جب کسی سے کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. حضور علامت لکھتے ہیں کہ جب اللہ بندہ مومن کی جان اور مال کو خریدتا ہے اس کی قیمت
قیمت میرا رب جنت عطا کرتا ہے. اس جان کی قیمت، اس مال کی قیمت اللہ کریم جو ہے وہ جنت، اور جنت کی